اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں یا ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خود تو میڈم کم پڑھی لکھی ہیں اور شاید یہ عوام کو بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہر کوئی ان کی طرح بے وقوف ہے اور یہ جیسے کہیں گے ہم لوگ ویسے ہی مان لیں گے، لیکن شاید ان کو علم نہیں ہے کہ اب ہر عوام میں، ہر بندے میں شعور آ چکا ہے۔ ان کی کہی ہوئی ہر بات جھوٹ کو سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں میڈم نے کیا کیا جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ عقل تو ان لوگوں میں ہے نہیں۔ کہتی ہیں کہ IMF کی شرائط ماننا ہماری مجبوری ہے، ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے۔ مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ سب جانتے ہیں مشکلات کس کی لائی ہوئی ہیں، یہ جاتے جاتے IMF کا معاہدہ پھاڑ کر پھینک گئے، آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے۔ IMF کہتا ہے کہ قیمتیں بڑھائیں تو پیسے دیں گے، IMF کی شرائط ماننا ہماری مجبوری ہے۔ یہ میڈم نے اب اتنی بڑی کوئی چول ماری ہے کہ IMF کا معاہدہ ہی پھاڑ کر پھینک گئے۔ بھائی کون سا معاہدہ پھاڑ کے پھینک گئے؟ آپ کی آنے سے پہلے جو آپ کی بھڑکیں تھیں آپ وہ تو یاد کریں۔ آپ ہی کہتے تھے نا، آپ نے کیے تھے مہنگائی مارچ، آپ نے کیا تھا مہنگائی مکاؤ مارچ۔ مہنگائی تو نہیں مکی لیکن غریب ضرور ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وہ لانگ مارچ ہمیں اب بھی یاد ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ پیٹرول 70 روپے کریں گے، اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ IMF کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ اس ٹائم بھی تو یہی صورتحال تھی ملک کی۔ اس ٹائم آپ کہتے تھے کہ نہیں، عمران خان نے تو ملک کو کنگال کر دیا، لیکن اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ کنگال ہونا کسے کہتے ہیں۔ یہ کنگال ہونا ہوتا ہے جو اب ملک ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ورکر کنونشن میں کارکنوں کا جذبہ دیدنی تھا، پورے جنوبی پنجاب سے نون لیگ الیکشن جیتے گی۔ جنوبی پنجاب محاذ کے دعوے آج تک وفا نہ ہو سکے، جنرل الیکشن ہو یا ضمنی، ہم نے تیاری شروع کر دی ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اب ان سے بندہ پوچھے کیا جنوبی پنجاب میں صرف 5-6 ہزار لوگ رہتے ہیں؟ شاید ان کو جنوبی پنجاب کی پتہ ہی نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں عوام کتنی رہتی ہے، کیونکہ یہ جو تخت لاہور والے ہیں انہوں نے نہ تو کبھی فنڈ ادھر آنے دیے ہیں اور نہ ہی یہ کبھی خود جنوبی پنجاب میں آئے ہیں۔ یہ ایسے گھٹیا اور گندے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے حق کھائے ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب والوں کا حق کھایا ہے، ہمیں ترقی نہیں ہونے دی آج تک۔ یہ تو اللہ بھلا کرے پرویز الہی کا، جنہوں نے پہلی بار ہمیں کارڈیالوجی سینٹر دیا، جس کے آنے کے بعد جنوبی پنجاب کی طرف فنڈز آئے۔ اس سے پہلے نہ کبھی فنڈز ہم نے آتے دیکھے، نہ ہی ہم نے یہاں پر ترقی ہوتی دیکھی۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے کبھی بھی کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانونی کارروائی جو ہے انتقام کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنا پکا منہ کر کے جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں، یعنی کہ جتنی FIRs PTI اور ان کے رہنماؤں پر ہو رہی ہیں، کیا وہ ساری قانونی FIRs ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص اداروں کو دھمکی دیتا ہے تو کیا قانون کارروائی نہ کرے؟ دھمکیاں تو بی آپ نے بھی دی تھی، آپ کے باپ نے بھی دھمکی دی تھی کہ یہ 5 جج بت بنے بیٹھے ہیں، ہم ان کا گھیراؤ کریں گے۔ کمشنر لاہور کو کس نے دھمکیاں دی تھی؟ آپ لوگوں نے دی تھی۔ جب آپ کو نیب بلاتا تھا کہ آئیں اور ہمارے سوالوں کا جواب دیں تو آپ وہاں پہ سوالوں کا جواب نہیں دیتی تھی، آپ موبائل نیچے رکھ کر اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی، موبائل اندر لے کے جایا کرتی تھی، ان کو کہتی تھی کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں شاید آپ تو بھول چکی ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کس کو کیا کیا کہتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اتحادی حکومت کے 300 یوم پورے ہو چکے ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 300 دنوں میں ان کی کیا کارکردگی تھی، کتنی مہنگائی کی۔ LPG کا سلنڈر 920 روپے مہنگا ہوا، اتحادی حکومت کے دور میں پیاز 184 روپے مہنگے ہوئے، لہسن کی قیمت میں 123 روپے کا اضافہ ہوا، ادارے شماریات کے مطابق بیف فی کلو اوسط 76 روپے بڑھا، مٹن کی قیمت میں 190 روپے کا اضافہ ہوا، انڈے فی درجن 169 روپے اضافہ ہوا، دال چنا میں 88 روپے، دال مسور میں 58 روپے، دال مونگ فی کلو 107 روپے اضافہ ہوا۔ تو آپ کو ایک چیز تو بتا دیں کہ آپ کے دور میں سستی ہوئی ہو، آپ نے غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب پچھلی حکومتیں کر کے گئی ہیں، اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جاتے جاتے IMF کا معاہدہ پھاڑ کے چلے گئے۔ آپ بے وقوف ہیں یا ہمیں سمجھتی ہیں؟ ہم تو بے وقوف نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ کتنے عقل مند ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ حکومت کرنے کے لیے کتنے سیریس ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ آپ ہمارے مسائل حل کرنے میں کتنے سیریس ہیں۔ آپ کی نااہلی، آپ لوگوں کی ناکامی آپ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔